اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے مدینہ منورہ کی طرف۔ مکہ مکرمہ میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کے دلوں کے اندر ایمان داخل ہو چکا تھا، مگر وہ اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کر پا رہے تھے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھی کہ خیبر کے موقع پر اللہ نے کیسی مسلمانوں کی مدد کی، اور غزوہ خندق کے موقع پر اللہ نے کیسی مسلمانوں کی مدد کی، بدر کے موقع پر اللہ نے کیسی مسلمانوں کی مدد کی، احد کے موقع پر کیسی اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ اور وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ اب بہت ہو گیا، اب اپنے اسلام کو ظاہر کرو اور علل اعلان مسلمان ہونے کا دعویٰ کرو اور اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کے کلمہ پڑھ لو بس۔ انہی لوگوں میں حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ وہ تھے جو بدر میں بھی مشرکین کی طرف سے تھے، احد میں بھی مشرکین کی طرف سے تھے، خندق میں بھی مشرکین کی طرف سے تھے، یہاں تک کہ مسلمان جو حبشہ گئے تھے ان کو لانے کے لیے بھی یہ گئے تھے حبشہ کہ ان کو واپس بھیجو بول کے مکے میں۔ اتنے کٹر مسلمانوں کے دشمن تھے، مگر انہوں نے اپنی آنکھوں سے مدد دیکھ لی اللہ کی تو دل کے اندر ایمان گھر کر گیا۔ انہوں نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو اللہ کیسی ہدایت دیتے۔ کون تھے حضرت خالد ابن ولید؟ یہ وہ تھے جنہوں نے احد میں مسلمانوں کو ہرانے کی اور مسلمانوں کو دونوں طرف سے جو مشرکین کے بیچ میں مسلمان جو نرغے میں آ گئے تھے، اس کی سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑی جو طاقت تھی وہ حضرت خالد ابن ولید کی تھی۔ انہی کی وجہ سے انہوں نے ہی پورا 1 میل کا ایسا لمبا راؤنڈ مار کے آ کے مسلمانوں کو دونوں طرف سے دبوچ کیا۔ ان کے دل میں بھی ہدایت اتر گئی۔ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ خالد، ایک بات تو پکی ہے، ہم مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں لیکن ہدایت ان کے پاس میں ہی ہے، حق کا راستہ ان کے پاس ہی ہے، اللہ کی مدد اور نصرت انہی کے پاس میں ہے۔ یہ جو ہم لڑ رہے ہیں یہ صرف اٹی تٹی جس کو بولتے ہیں، یہ صرف گھمنڈ اور اکڑ کی اور ایگو کا مسئلہ ہے، باقی کچھ بھی نہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تم نے بالکل صحیح کہا، کئی دنوں سے میرے دل میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ مسلمان ہو جاؤں اور اپنے ایمان کا اظہار کروں، لیکن مشرکین کے ڈر کی وجہ سے، کیونکہ یہ لوگ بڑے بڑے سردار تھے مکے کے، اپنی سرداری کی وجہ سے میں اس کا اظہار نہیں کر سکا، مگر آج تم نے میرے سامنے بات کی تو میری بھی بولنے کی ہمت ہو گئی۔ ان دونوں کے ایک اور دوست تھے، ان کا نام تھا حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت عثمان ابن طلحہ کون تھے؟ یہ عثمان ابن طلحہ مکے کے بڑے سرداروں میں شمار ہوتے تھے اور بیت اللہ کے متولی تھے۔ بیت اللہ کی چابیاں انہی کے پاس میں رہتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے سے پہلے ارادہ کیا کہ بیت اللہ کے اندر 2 رکعت نماز پڑھ لو، تو یہ حضرت عثمان ابن طلحہ جو بیت اللہ کے متولی ہے، ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو یہ کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائش کی اور کہا کہ عثمان، آج میرا دل بہت چاہ رہا ہے کہ بیت اللہ کے اندر داخل ہو کے 2 رکعت نماز پڑھو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تو ہوئے نہیں تھے، مشرک تھے، کہنے لگے کہ نہیں، میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر درخواست کی، انہوں نے آپ کی درخواست کو قبول نہیں کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جلال نبوت تھا وہ جوش مارنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب میں وہاں کھڑے رہوں گا جہاں آج تو کھڑا ہوا ہے، اور تو وہاں کھڑا رہیں گا جہاں آج میں کھڑا ہوا ہوں۔ جیسے آج میں تیرے سے درخواست کر رہا ہوں، کل تو میرے سے درخواست کریں گا اور بیت اللہ کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ عثمان کہنے لگا، اگر ایسا وقت آئے گا، یاد رکھو وہ وقت جو ہے قریش کی ذلت کا وقت ہوگا۔ عربوں کے لیے سب سے زیادہ ذلت والا دن وہی ہوگا جس دن کی تم بات کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان، وہ دن آ کر رہے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر بیت اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھے کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہدایت کے لیے قبول کر لیا۔ یہ دونوں حضرت خالد ابن ولید اور عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما، انہوں نے بھی حضرت عثمان ابن طلحہ سے کہا، انہوں نے کہا دیکھو ہدایت تو میرے دل میں اس دن سے ہے جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کانفیڈنس کے ساتھ میں یہ کہا تھا کہ عثمان اس دن تیرا کیا حال ہوگا، جہاں تو کھڑا ہے میں کھڑا رہوں گا، اور جہاں میں ہوں وہاں تو کھڑا رہے گا، اور بیت اللہ کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ تبھی مجھے سمجھ میں آ گیا تھا جو آدمی اتنے طاقت کے ساتھ یہ الفاظ بول رہا ہے یہ اس کی طاقت نہیں، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ تینوں کہنے لگے اچھی بات ہے، چلو مدینہ چلتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیں گے۔ اور وہ تینوں مکہ مکرمہ سے روانہ ہو گئے، اور روانہ ہونے کے بعد مدینہ منورہ پہنچے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جیسے ہی گئے، دہاڑے مار مار کر اور گڑ گڑا کر رونے لگے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ آگے بڑھایا اور مسلمان ہو گئے۔ عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ آگے بڑھایا اور مسلمان ہو گئے۔ لیکن حضرت عمرو ابن عاص نے ہاتھ آگے بڑھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ہاتھ کو ہاتھ پہ رکھنا چاہا، انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمرو کیا ہو گیا، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ حضور مجھے گارنٹی چاہیے مسلمان ہونے سے پہلے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا چاہیے، کس بات کی گارنٹی چاہیے؟ بولے حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان ہونے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمرو یاد رکھ، اسلام سے پہلے کے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، ہجرت سے پہلے کے سارے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، اور حج سے پہلے کے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ کہا کہ عمرو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ کہنے لگے حضور مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں نے ایسے ایسے گناہ کیے ہوئے ہیں کہ مجھے یہ ڈر محسوس ہو رہا ہے اللہ میرے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمرو بتا کون سا ایسا اتنا بڑا گناہ تو نے کیا ہے جو تو اتنا ڈر رہا ہے؟ کہنے لگے حضور جاہلیت کے اندر ہم بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ میں ایک مرتبہ ملک شام سفر کے لیے نکلا اور میری بیوی حاملہ تھی۔ میری بیوی کو ایک بچی پیدا ہوئی اور میں سفر سے واپس نہیں آیا تھا۔ میری بیوی نے یہ سوچا کہ یہ بچی اگر میں دیکھوں گا تو آتے ہی اس کو دفن کر دوں گا، اس لیے کہ مجھے بہت نفرت تھی بیٹیوں سے، اس لیے میری بیوی نے بازو والوں کے پاس میں ہماری بیٹی دے دی اور ان سے یہ کہا کہ تم ہمارے بیٹی کی پرورش کرنا، اس کے ابا واپس آئیں گے تو میں یہ کہوں گی یہ ہماری بیٹی نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کی بیٹی ہے۔ ٹھیک ہے، پڑوسی مان گئے اور وہ بچی کی تربیت کرنے لگے۔ یہ واپس آ گئے سفر سے، پوچھا کیا ہوا؟ اب انہوں نے بہانہ کر دیا ان کی بیوی نے، یہ جو بچی تھی ان کے گھر میں آتی کھیلتی، وہ بھی اس کے ساتھ میں کھیلتے، بچی کا دل لگنے لگا ان کے گھر میں، وہ تھوڑی بڑی ہوئی اور بڑی ہونے لگی۔ اب ایک وقت ایسا آیا کہ بچی ان کے ساتھ اتنی گھل مل گئی کہ بچی ان کے بغیر رہنے نہیں لگی، اور یہ بھی جب گھر میں آتے پہلے اس بچی کے بارے میں پوچھتے۔ بیوی نے دیکھا کہ شوہر کا دل بہت زیادہ نرم ہو چکا ہے اور بچی کی محبت دل میں بیٹھ چکی ہے، اب شوہر کے سامنے راز کھولنے میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ انہوں نے ان سے کہا دیکھو میں نے آپ سے جھوٹ کہا تھا کہ ہماری کوئی جو بچی ہمارے جو ہے بچہ مرا ہوا پیدا ہوا تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ بچی پیدا ہوئی تھی اور وہ یہی بچی ہے جو روزانہ ہمارے گھر میں آ کر کھیلتی ہے۔ انہوں نے جیسے ہی سنا غصے میں لال پیلے ہو گئے کہ بیوی نے اتنے دن تک مجھ سے جھوٹ کیسے بولا، اور اس بچی کو پکڑ کے جنگل کی طرف لے کر نکل گئے۔
اب وہ بیوی رونے لگی، گڑ گڑانے لگی اور منتیں اور سماجتیں کرنے لگی کہ چھوڑ دو یہ معصوم بچی کو، میں نے تو سوچا تھا تمہارے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی ہے، اس کے لیے میں نے راز کھول دیا کہ یہ ہماری ہی بیٹی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ تو نے اتنے دن سے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اور بیٹی ہونا ان کو بالکل پسند نہیں تھا زمانے جاہلیت کے اندر۔ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ حضور مجھے اس بچی کے چیخنے چلانے پر اور اپنے بیوی کے رونے پر بھی رحم نہیں آیا، میں اس کو پکڑ کے کھینچتا ہوا لے کر چلا گیا اس جگہ پر جہاں پر لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ مکے میں آج بھی وہاں کی گورنمنٹ نے بہت ساری چیزیں بدل دی، لیکن جہاں لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا وہ جگہ جیسی کیا ویسی ہے، باؤنڈری مار کے رکھی ہوئی۔ حاجی جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس جگہ کو کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ ہم لوگوں نے بھی وہ جگہ دیکھی اپنی ان آنکھوں سے۔ لے کر گئے کھینچ کر اس بچی کو وہاں پر، اور لے جانے کے بعد گڑھا کھودا تو وہ بچی، ان کے پیشانی پہ جب پسینہ آنے لگا، وہ بچی اپنے کرتے سے اس پسینے کو صاف کرنے لگی، یہ کہنے لگے کہ حضور اس کے باوجود بھی مجھے رحم نہیں آیا۔ کفر اور شرک کی وجہ سے دل اتنے زیادہ سخت ہو چکے تھے۔ بولے میں نے وہ پورا گڑھا کھودا اور اس کے اندر اس بچی کو ڈال دیا اور اس پر مٹی ڈالنے لگا۔ وہ بچی رونے لگی، چلانے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے یہاں پر کیوں چھوڑ رہے ہو، مجھے بھی اپنے ساتھ میں لے کر چلو۔ وہ چیختی رہی، مجھے اس کے اوپر رحم نہیں آیا اور میں نے وہ زندہ بچی کو دفن کر دیا۔ کہنے لگے کیا حضور اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ ایمان میں داخل ہونے کے بعد اس کو معاف کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ جو اس مجلس کے اندر موجود تھے، تمام کی چیخیں نکل گئی، روتے روتے آنسوؤں کی جھڑی آنکھوں سے بہنے لگی اور ہچکیاں نکلنے لگی۔ سارے صحابہ رونے لگے اس واقعے کو سننے کے بعد۔ تو میرے محترم بزرگوں، شرک اور کفر سے پہلے آدمی کا دل اتنا سخت ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنا ہاتھ اس لیے پیچھے کھینچا، انہوں نے سوچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کوئی چھوٹا سا گنہگار ہوں، میں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، کیا اللہ وہ بھی معاف کرے گا؟ اللہ کے نبی سے انہوں نے یہ پوچھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اللہ معاف کر دیں گا اس لیے کہ تم کفر میں تھے، تم شرک میں تھے، اس کے بعد انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور ایمان میں داخل ہو گئے۔ میرے محترم بزرگوں، ہمارے آج کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگوں کو بیٹیوں سے نفرت ہوتی ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے لوگ سونوگرافی کر کے دیکھتے ہیں اس میں لڑکی ہے یا لڑکا ہے۔ یاد رکھو یہ حرام اور ناجائز ہے۔ بیٹی سے محبت کرنا سیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی، اس نے ان کی تعلیم اور تربیت کی، اللہ اس کو جنت میں میرے بازو ایسا رکھے گا جیسے 2 انگلیاں۔ پھر کہا، ایک صحابی نے پوچھا جس کی 2 بیٹیاں ہوں، آپ نے کہا اگر 2 ہے تو اس کو بھی یہ فضیلت ملے گی۔ ایک صحابی نے کہا حضور مجھے تو ایک ہی بیٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ایک بیٹی ہے تم نے اس کے ساتھ میں بھی حسن سلوک کیا تو بھی اللہ تم کو جنت میں میرے ساتھ ایسا رکھے گا جیسے 2 انگلیاں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بیٹی سے محبت کرنا سیکھو، بیٹی کے لیے اپنے دل کے اندر محبت پیدا کرو۔ اور یہ منافقین کا طریقہ ہے، مشرکین کا طریقہ ہے، یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے۔ بچے پیدا ہونے کے پہلے ان کی جانچ کرنا اور دیکھنا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ یاد رکھو اگر ہم لڑکے کی محبت میں اندھا ہو رہے ہیں تو خدا نہ کرے جو لڑکا ہم چاہ رہے ہیں وہ بڑا ہونے کے بعد ہم کو جوتے مار کے گھر سے ہکال دے۔ اور ایسا آج کے زمانے میں ہو رہا ہے، جن بیٹوں سے محبت کی جا رہی ہے اور بیٹیوں سے نفرت، وہی بیٹے شادی ہونے کے بعد 2 مہینے بھی باپ کو گھر میں نہیں رہنے دے رہے۔ کئی واقعات ہیں ایسے۔ اس کے لیے زیادہ لڑکوں کے چکر میں مت پڑو۔ اللہ نے جو دیا اللہ کا اس کو بہت بڑا فضل اور بہت بڑا پھل سمجھ کے قبول کرو۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے فتح مکے کا واقعہ بیان کریں۔